دشمنی ہو جانا اس ملک میں بڑی عام ہے، اور دشمنی کے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اکثر وجوہات تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سے کوئی جیلس ہو رہا ہے، آپ سے کوئی جل رہا ہے، آپ کے مقام تک پہنچنا چاہ رہا ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسے دشمن سے جان چھڑوانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اکثر اوقات اس میں ایڈ کرتا جاؤں، ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ایسے لڑکوں سے یا ایسی فیملی سے جان چھڑوانا چاہ رہی ہوتی ہیں جو ان سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، یک طرفہ محبت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا پیچھا کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو تکلیف دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی ہمیں وظیفہ بتائیں لازمی. اچھا، اس کوسچن کا یہ نا بڑا ایک سینسٹیو کوسچن ہے. یہ ہم بڑا میں اوائڈ کرتا ہوں ان ٹھیک کوسچنس کو. ٹھیک. اب اس میں گزارش ہے کہ ہر بندے کی ذہنی کیفیت ایک سی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ادھر ہم وہ اعمال بتا دیتا ہوں میں جو کہ جن کو کنٹرول میں ہوتے ہیں. نہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل حق کے لیے بات بتا رہے ہیں تو اس کو کوئی برے کے لیے کرے گا تو قرآن پاک سے کچھ ایسا برا نہیں ہو سکتا. میرا ماننا ہے، میرا یقین ہے، شاید میں نے پہلے گزارش کی کہ ہر بندے کی سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اب اس میں گزارش ہے کہ ہم نے ایک حد تک، یعنی کہ جلالی جو یہ ہوتے ہیں جلالی اعمال، یہ ایک حد تک ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے. ہاں، کہ بس یہ سارے آپ کر شاید لیں. اس چیز کو برداشت نہ کر جی سکیں، جی، اس اب جلال باقی کو. اعمال کی طرف آئیں. اعمال تو بے شمار ہیں احمد بھائی. اعمال تو ایسے ایسے اعمال ہیں کہ 4 دن میں 5 دن میں کباڑا ہو جاتا ہے. ایسے ایسے جلالی اعمال ہیں، لیکن ہم اس طرح سے ٹی وی چینلز پہ آ کے اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. کیا اب موت بھی دی جا سکتی ہے؟ سر بہت کچھ ہو جاتا ہے، خاص طور پہ جب آپ ایسے اعمال کرتے ہیں دشمن کے لیے. اور خاص طور پہ جب ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کسی کا کوئی عزت کا دشمن بن جاتا ہے، کسی کی جان و مال کا. کسی ماں بہن کی عزت کا کوئی دشمن بن جاتا ہے. پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں کس طرح سے کرتا ہے، وہ گاؤں کا فلاں ہے، ہم ذرا اس طرح سے ہیں، اور وہ تو ایسے کر دیتا ہے، آ کے ایسے کرتا ہے کسی طرح سے. اب یعنی کہ ایسے معاملات آ جاتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں بھی ان سے کام لینا پڑ جاتا ہے، ہمیں بھی ان سے کام لینا پڑ جاتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے اعمال ان کو نہ بتائے جائیں، وہ خود ہی بھرم کر لیں ٹھیک ہے. ٹھیک. تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے. اور یہ بتاتے بھی نہیں ہیں. کیونکہ رائج ہوگی بات تو پھر تو نیگیٹو بھی ہے، جی جی پازیٹیو جی جی بھی ہے. جی بالکل جی. صحیح کہہ اب رہے ایک بندے کو، اور ہم بتاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کر دیا یا نہیں کر دیا. صرف اللہ بھلا کرے گا، اللہ ٹھیک کرے گا. پریشان نہ ہو آپ، یہ تسبیحات پڑھیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے. اور کیونکہ میں نے دیکھا ہے، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. وہ ایک خبیث بیٹا آیا میرے پاس، کہتا میری ماں نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، میں نے اس کا علاج کرنا ہے، کوئی ایسا مجھے وظیفہ بتائیں کہ میری اس سے جان چھوڑ جائے. اللہ اکبر. اللہ. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے جلدی سے، مجھے غصہ تو بہت آیا احمد بھائی. میں نے موبائل نکال کے اس کے اوپر لگ گیا. میں نے کہا میں کیا کروں اس کو. اس طرح کے لوگ بھی آ جاتے ہیں اپنی بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، چچوں کے لیے. جائیداد کا دیکھیں مسئلہ ہوگا یا جائیداد کچھ. کے مسئلے مسائل، کہتے ہیں کہ بس جو مرضی ہو جائے، جو آپ کی فیس ہے ہم دیتے ہیں، جیسے بھی بس جان کرتے ہیں، چھڑواؤ بس ان ساڑی. سے ہماری جان چھڑوا دیں. نیگیٹو لوگ ہیں، بالکل نیگیٹو صحیح لوگ کہہ ہیں. رہے ہیں آپ. فار ایگزامپل حق کے لیے کچھ کرنا ہو تو اس کا بتائیے گا. دیکھیں فار ایگزامپل، اگر آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جس سے آپ کی جان چھڑوانا مشکل ہو چکی ہے، آپ اس کے لیے سورہ فیل پڑھ لیں. سورہ لہب بھی پڑھی جا سکتی ہے. یہ بہت جلالی اللہ تعالیٰ کے اعمال ہیں کلام پاک میں. کتنی تعداد میں پڑھ جی سکتے میں ہیں؟ بتا دیتا ہوں، 313 مرتبہ. اگر تو فار ایگزامپل آپ کی کوئی عزت کا دشمن بن گیا، آپ کی بہن بیٹی کی عزت کا دشمن بن گیا، 313 بار سورہ فیل پڑھ لیں، سورہ لہب پڑھ لیں. منہ کے اندر کالی مرچیں، 7 کالی مرچیں، ان کو منہ کے اندر زبان کے نیچے رکھیں. ٹھیک ہے. رات 12 بجے کے بعد یا ظہر کے بعد اس کا تصور کر کے اس کو پڑھ لیں. اول آخر درود پاک نہ پڑھیں، صرف ایک دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں. شروع کریں اور تصور یہی رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہماری جان چھڑوائے اور اس کو اپنی پڑ جائے. بس اس کے اپنے علاوہ معاملات میں نہیں، اس کو اپنی پڑ جائے. الجھا رہا ہے، ہم سے جان چھوٹے. یہ ہماری جان چھوڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہماری خلاصی فرمائے اور اس کو اپنی پڑ جائے. بس اتنے بس اتنا کہنا. مقصد رکھ کے اس کو پڑھ لیں ٹھیک ہے. حصول مقصد تک. اگر آپ حصول مقصد آپ کو زیادہ لگتا ہے یا ہو جاتا ہے تو 11 دن پڑھ کے بھی چھوڑ سکتے ہیں، 21 دن پڑھ کے بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو زیادہ اچھے دن ہیں وہ مہینے کے آخر والے دن ہوتے ہیں، 15 کے بعد کے، اسلامک منتھ. ٹھیک ہو. اس چاند کی 15 کے بعد کے ان دنوں میں آپ یہ عمل کر لیں، چاہے ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کا، مغرب سے پہلے اس کو کر لیں. اس طرح سے تو اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی اس طرح کا خبیث ہے جو آپ کی عزت اور جان مال کا دشمن بنا ہوا ہے،
کسی طریقے سے تو وہ آپ کی خلاصی ہو جائے گی, آپ کی وہ جان چھوڑ دے گا اللہ کے حکم سے, اور اس کو اپنی ایسی پڑے گی کہ بس اسی میں مگن ہو جائے گا وہ. آگے آپ کی اللہ تعالیٰ مہربانی بالکل فرما دیں آپ گے. کے اور اس میں آپ کو تنگ کرنے سے وہ جان چھوڑائے گا. دوسری اس میں ایک بڑی خاص درخواست کرتا ہوں کہ جو بھی ان اعمال کو ناجائز کرے گا, ناجائز کرے گا یا اس صورت میں کرے گا کہ اس کو کنفرم نہیں پتہ کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے جو میں کر رہا ہوں. اکثر ہوتے ہیں لوگ بس ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو اب ہمارے پاس ایک ساحل آتا ہے احمد بھائی, ون سائیڈڈ اس کی سنیں تو وہ لگتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ تو اتنے ظلم ہوئے ہیں, یہ تو بیچارہ بہت ہی غمگین ہے, بہت ہی دردناک سٹوری ہے. سنگل سٹوری تو ایسی ہی آپ کو جب آپ دوسرے فریق کو سنتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ بھئی یہ تو معاملات ہی ہو رہے ہیں. اس لیے کبھی بھی اس طرح کا عمل نہ کریں. اگر کوئی نیگیٹو کرے گا تو اس کی اجازت نہیں اگر کوئی اس کو غلط استعمال کرے گا تو وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا. بے شک اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی اثرات نسلوں تک جاتے ہیں بعد میں, بالکل ایسے ہی بالکل ایسے. جو بھی ناجائز کرے گا. رخسار بھی زوال کا آ جانا اور ٹھہر جانا, زوال آ جائے چلا جائے وہ ایک اور ہے, اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف فرمائے. اور اللہ کی آزمائشیں بہت سخت بھی ہوتی ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ ہی جان چھڑواتا ہے. زوال کا آ جانا, پھر زوال کا ٹھہر جانا, اور اس ٹھہرنے میں جو درد اور کرب اور جو تکلیف ہے اس میں آپ کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہیں ہوتا. تو زوال کو ختم کرنے کے لیے فوری طور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ خود دعا مانگتے ہیں خدا سے, ایک تو دعا کا ہمیں طریقہ صحیح بتائیے گا کہ میری سوچ میں کیا ہونا چاہیے. بیکاز میں 10 بار مانگوں وہی ایک دفعہ میں مانگوں تو مجھے عطا ہو جائے, اس کی کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا سر بات. تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا ذرا. دیکھیں, جب ایک شخص غریب ہے یا ایک نچلے درجے پہ ہے, وہ ادھر بڑا خوش ہوتا ہے. وہ چیزوں کے اندر سمجھ لیں کہ ایک یوزڈ ہوا ہوتا ہے. لیکن جب اوپر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ان چیزوں کا بھی آہستہ آہستہ یوزڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے وہ لوگ جو اوپر چلے جاتے ہیں اپنے معاشرتی طور پہ, علمی طور پہ, یا جیسے بھی الحمدللہ دنیاوی لحاظ سے جب وہ نیچے آتے ہیں مشکل ہو جاتا ہے, وہ مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ انہوں نے وہ وقت دیکھا ہوا ہے, وہ اللہ کی نعمتیں دیکھی ہوئی ہیں, وہ کرم نوازیاں دیکھی ہوئی ہیں کہ اب ان کے لیے رہنا برداشت سے باہر ہو جاتا ہے جب وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. کیونکہ ان کا سرکل بھی اسی طرح سے بن جاتا ہے, سوشل سرکل, ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹریننگ ایسی ہوئی ان کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں میں بس مگن ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں, ہر وقت 2 کام, اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کریں. سبحان. کوئی ایسا غرور اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, اور یہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو ہی سجدہ ہے. سبحان. بنتا بھی اسی بنتا ہے. اب جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے تو آپ نے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ میرے لیے کیا لائے ہیں, تو آپ نے فرمایا عاجزی اور انکساری جو آپ کے پاس نہیں ہے. ماشاء اللہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جواب تھا کہ عاجزی اور انکساری جو آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ غرور, تکبر اور بادشاہت اصل جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس لیے جب انسان غرور تکبر کرتا ہے, ناشکرا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, توبہ نہیں کرتا, اپنے آپ کو خدا بننا شروع ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ, تو پھر زوال تو آنا ہی آنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زوال آپ کے حالات کو نہیں ہوتا, زوال اصل میں آپ کے تکبر کو ہوتا ہے, اور تکبر سے خدا بجائے. اور ایسے ہی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے, جو ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں لوگ, جو ان کا سٹاف ہے, ان سے وہ سلام لینا مناسب نہیں سمجھتے, اللہ اکبر, ان کو وہ دیکھنا مناسب نہیں سمجھتے, کہ بات کرنا بھی, پاس بٹھانا, ایک گلاس پہ پانی پینا, بہت دور کی بات ہے نا. ہم تو بہت پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں. سارے جو اس طرح کے معاملات ہیں, ان 3 چیزوں سے بچا جائے, یعنی کہ نہ شکرے نہ ہو, اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں, بالکل ایسی. تیسرا کہ غرور تکبر سے بچیں. بس خدا, یہ ایک پوری نا سیمیٹری ہے میرے خیال میں, جو میں نے آج تک دیکھا ہے نا, کہ گناہ کے بعد توبہ, اور توبہ کے بعد پھر جو شروع ہوتی ہے نا وہ پھر فضل ہوتا ہے, پھر کرم ہوتا ہے, وہ فضل ہوتا ہے, کرم ہوتا ہے, وہ پھر برکات ہوتی ہیں, وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں. مگر جو کام آپ نے کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ توبہ آپ نے لازمی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عنایت. آمین یا رب العالمین.